السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، 12 ذی الحج ہے، قربانی کے ایام ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے احباب سنت ابراہیمی کو پورا کر چکے ہوں گے۔ رب تعالی کسی بھی عبادت کی جب توفیق دے دے تو اس عبادت کے بعد مسلمان کو یہ چاہیے کہ ہر حال کے اندر اس رب کا شکر ادا کرے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ یہ اس کا فضل تھا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کے راستے میں جانور کو ذبح کیا۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ الہ العالمین تو پوری امت مسلمہ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا، اور اے الہ العالمین جو اس قربانی کا فلسفہ ہے، اے اللہ اس فلسفے پر ہم سب کو صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دینا۔ خرابی کب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں پھر اس کام پر ہمیشگی اختیار نہیں کرتے۔ یہ جو آپ احباب نے جانور ذبح کیے ہیں نا، ظاہری طور پر تو آپ نے ایک جانور کے گلے پہ چھری چلائی ہے، حقیقت میں آپ نے اپنے اندر کے جانور پہ چھری چلائی ہے، اپنے نفس پر چھری چلائی ہے، کیونکہ اللہ کے حضور تو یہ گوشت اور پوست نہیں پہنچا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے حضور یہ گوشت پوست نہیں پہنچتا، اللہ کے حضور کیا پہنچا ہے؟ وہ ہمارے دلوں کے حالات پہنچے ہیں، تقوی پہنچا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔
قربانی دینے کے بعد بھی اگر کسی کے دل کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی تو پھر وہ غور و فکر کرے کہ اس نے کیا قربانی دی ہے۔ دل کے حالات وہی تھے جو قربانی سے پہلے تھے، دل کے اندر نفرتوں کی آگ ویسے ہی جل رہی ہے جیسے قربانی سے پہلے جل رہی تھی، دل کے اندر دشمنیوں کا وہی موسم ہے جو قربانیوں سے پہلے تھا، دل کے اندر موذی امراض ویسے ہی بڑھ رہے ہیں جیسے قربانی سے پہلے تھے۔ تو پھر اے حضرت انسان تو غور و فکر کر کہ تو نے کس چیز کی قربانی دی ہے۔ اللہ کو جانور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں موقع دیا کہ میرے راستے میں قربانی پیش کر کے اپنے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں انہیں ختم کر دو، کیونکہ میں تو قلب سلیم لوں گا، نہ میں تمہاری شکلوں کو دیکھوں گا، نہ صورتوں کو دیکھوں گا، نہ مالوں کو دیکھوں گا، نہ جسموں کو دیکھوں گا، نہ تمہاری دنیاوی وجاہت کو دیکھوں گا، میں تو دل کو دیکھوں گا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، میرے پاس لے کر آنا تو کیا لے کر آنا؟ قلب سلیم لے کر آنا۔ یہ جو مواقع ہمیں نصیب ہوتے ہیں یہ رب کی طرف سے انعام ہیں، اگر اس انعام سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا رب مہلت دیتا ہے، رب مہلت دیتا ہے، جو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے وہ مراتب طے کر جاتا ہے، اور جو اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پھر رب تعالیٰ اسے ایسا کرتے ہیں، نیچے گرانا شروع کرتے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہوتا۔ تو اس قربانی کا سبب کیا تھا کہ ہم اپنے دلوں کے حالات کو بدلیں، قربانی ایثار کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ قربانی کا درس تھا، اور یہ سال کا آخری مہینہ تھا، بلکہ آخری مہینہ ہے۔ چشم تصور کے اندر ذرا دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے آخری مہینہ بھی وہ رکھا کہ جس میں قربانیاں ہیں، اور سال کا پہلا مہینہ بھی وہ رکھا کہ جس میں قربانی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تمہاری ساری زندگی محیط ہے قربانیوں پر، قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کس کی قربانی؟ خواہشات کی قربانی۔ کس کی قربانی؟ رسم و رواج کی قربانی۔ کس کی قربانی؟ ظاہری مال و اسباب کی قربانی۔ کس کی قربانی؟ دکھلاوے کی قربانی۔ اگر یہ قربانیاں ہمارے اندر نہیں آتی تو محض جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ذی الحج کا مہینہ ایک تو سنت ابراہیمی کی یاد دلاتا ہے، محرم کا مہینہ وادی کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے، ہم یہ قربانی یاد رکھتے ہیں، ادھر ذی الحج کی قربانی بھی یاد ہے، ادھر حضرت امام حسین کی قربانی بھی یاد ہے، درمیان میں ایک اور قربانی ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ قربانی کس کی ہے؟ 18 ذی الحج، 18 ذی الحج اس عظیم ہستی نے قربانی دی کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 18 ذی الحج ان کا یوم شہادت، اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ ان کو یاد کرنا بھی عبادت ہے۔
ان کو یاد کرنا کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ بخشش کا اعلان کر دے کہ یہ میرے عثمان کا ذکر کرنے والا تھا، اس عثمان کا کہ جس پر ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ آج اس عثمان کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ کیوں یاد نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ ہمیں حضرت عثمان کے مناقب کا علم ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ عثمان کون تھے، حضرت عثمان کون تھے۔ چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان، نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 5ویں پشت میں آپ کے دادا اور نبی کے دادا ایک، 5ویں پشت میں آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل رہا ہے۔ ماں کی طرف دیکھا جائے ام الحکیم نام ہے ماں کا، اور یہ ماں کون تھی؟ یہ ماں کون تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام الحکیم ہے، اور یہ ام الحکیم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ یہ ام الحکیم بہن ہے حضرت عبداللہ کی، حضرت عثمان غنی کی والدہ یہ بہن ہے کس کی؟ حضرت عبداللہ کی۔ اور عجیب نظام قدرت ہے کہ ام الحکیم اور حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوتی بھی ایک دن ہے، یہ جڑواں پیدا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قرابت، خاندانی اعتبار چونکہ باپ کی نسب سے کیا جاتا ہے، اس لیے آپ بنو امیہ سے تھے، خاندان آپ کا بنو امیہ تھا، لیکن والدہ کی طرف سے اگر رشتہ داری دیکھی جائے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی بنتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ، حضرت عثمان غنی نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس انگوٹھی پر لکھا کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی تھی، اس انگوٹھی پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، یہ ان کی مہر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انگوٹھی پہنی، اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا مطلب کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انگوٹھی پہنی اور اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کہ اے عمر تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے، تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا کہ اے اللہ مجھے زندگی دینا تو سعادت کی زندگی دینا، سعادت کی زندگی دینا، اور اے اللہ تو مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا۔ اللہ نے پھر اس عثمان کو زندگی دی تو سعادت کی زندگی دی، اور موت دی تو شہادت کی موت دی۔ کیسی سعادت کی زندگی! عثمان جیسی سعادت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کسی نے، اے علی عثمان کے مناقب تو بیان کرو، عثمان کے فضائل تو بیان کرو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس عثمان کے مناقب کو کیا بیان کروں، اس کے فضائل کو کیا بیان کروں، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عثمان وہ تھا کہ جسے آسمان کے فرشتے بھی ذو النورین کہتے تھے، جسے آسمان کے فرشتے بھی ذو النورین کہتے تھے۔ وہ عثمان اللہ رب العزت نے سعادت کی زندگی دی، اور ایسی دی کہ اس جیسی زندگی نہ پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی، نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ وہ سعادت کی زندگی کیا تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے دوہرے داماد،
آپ کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں. کائنات کے اندر یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آ جائیں. ان کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں. پہلی بیٹی آئی حضرت رقیہ. حضرت رقیہ ان کے نکاح کے اندر آئیں. رمضان کا مہینہ، غزوہ بدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے. حال یہ تھا کہ آپ کی صاحبزادی بیمار. آپ نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کو، جو حضرت زید کے بیٹے تھے، انہیں چھوڑا. کہا عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کر، میں تجھے بدر کے لوگوں میں شمار کر لوں گا. تو بدر کے لوگوں میں شمار ہے. جی ہاں، 17 رمضان المبارک کو کفر اور اسلام کا معرکہ ہوا. اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی. 18 رمضان المبارک کو واپس پلٹے. 19 تاریخ سفر میں گزری. 20 کو مدینہ منورہ میں نبی کا قافلہ پہنچا. حضرت زید آگے بڑھے، لوگوں کو خوشخبری دی، لوگوں مبارک ہو کہ اللہ نے فتح عطا فرما دی، فتح عطا فرما دی. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی مدینہ کے اندر. ادھر سے حضرت اسامہ بن زید دوڑتے ہوئے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو دیکھا، پوچھا اسامہ میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے نبی وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد نبوی میں جانے کے بجائے جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے. قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی. حضرت عثمان نے کہا اگر آپ چاہیں قبر کا منہ کھول کر آپ کو چہرہ دکھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے رقیہ میں تجھے رب کے حوالے کرتا ہوں، رب کے ہاں ملاقات ہوگی، رب کے ہاں ملاقات ہوگی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان رہنے لگے، غم زدہ رہنے لگے کہ میرے پاس ایک اعزاز تھا کہ میں نبی کا داماد تھا، میرے پاس ایک اعزاز تھا، میں اس اعزاز سے محروم ہو گیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا اور کہا ساتھ اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ اعزاز کس کو ملا؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ جسے نبی کہے. آج کسی کا نکاح کسی اللہ والے کے گھر ہو جائے، ویسے آج اللہ والوں کے گھر نکاح کرنے کو لوگ سعادت سمجھتے نہیں ہیں. آج سعادت تو سمجھتے ہیں کسی بینک بیلنس والے کے ہاں ہو جائے، کسی وزیر مشیر کے ہاں ہو جائے، کسی اقتدار والے کے ہاں نکاح ہو جائے، اسے سعادت سمجھتے ہیں. اس کی سعادت کا عالم کیا ہوگا جو کالی کملی والے کا داماد ہے. اور ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اللہ نے ایسی سعادت کی زندگی عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے انہیں دولت سے مالا مال کیا. اتنا ان کے پاس سرمایہ تھا. آج تو جس کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے گردن میں سریا آ جاتا ہے. آج تھوڑی سی دولت آ جائے نا، اگر وہ دین سے دور ہے، اسے دین کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے اور دین کا علم نہیں ہے، وہ انسان کو انسان سمجھتا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ نے انہیں اتنا مال دیا تھا کہ بیک وقت 300 ملازم ان کی صرف دولت کا حساب رکھتے تھے. اتنی سعادت بھری زندگی.
مسجد قباء کے اندر پہلی اینٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، دوسری اینٹ حضرت ابوبکر صدیق نے لگائی، پھر اس کے بعد زیادہ سرمایہ جو مسجد قباء میں لگا وہ کس کا تھا؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہے، ابتداءً جگہ خریدنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جگہ خریدی، جگہ کم پڑ گئی، صحابہ کی تعداد زیادہ ہو گئی، صحابہ کی تعداد زیادہ ہونے پر نبی نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے مسجد نبوی کی توسیع کر دی جائے۔ کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر حضرت عثمان اکیلے کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ کتنی جگہ چاہتے ہیں؟ آپ جتنی جگہ چاہتے ہیں لے لے، سرمایہ عثمان دے گا، قیمت عثمان دے گا۔ ہاں ہاں ہم تو جنت کے طالب ہیں، ہم تو جنت کے طالب ہیں۔ عثمان وہ تھے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر جنت کو خرید لیا تھا، وہ عثمان غزوہ تبوک ہے، ایسی سعادت بھری زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، اللہ کے لیے 2 چندہ، اللہ کے راستے کے لیے 2 چندہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دینے سے ہچکچاتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے سے ہم بخل سے کام لیتے ہیں، دنیاوی کاموں کے اندر ہم بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حالات ہمارے سدھر جائیں۔ مانگا نبی نے، لے آئے عثمان، اور اتنا عطا کیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشرفیوں کو اوپر اچھالتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میں اس عثمان سے خوش ہوں تو بھی خوش ہو جا، میں اس عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یہ ہے سعادت کی زندگی۔ کیسی سعادت کی زندگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، پنڈلی مبارک سے کپڑا اوپر ہے، عثمان غنی سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر عمر فاروق تشریف لاتے ہیں، آپ اسی حیت میں تشریف فرما ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کپڑا نیچے کر لیتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی پہلے آئے حیت نہیں بدلی، عثمان آئے حیت کیوں بدل گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے میرے دوستو، اے میرے صحابہ، میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ ہے سعادت کی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا جنت کے اندر ایک رفیق ہوگا، ہر نبی کا جنت کے اندر ایک رفیق ہوگا۔ اے عثمان جنت کے اندر تو میرا رفیق ہوگا، تو میرا رفیق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت میں بیٹھتے ہیں، ان کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عمر فاروق مسند خلافت میں بیٹھتے ہیں، ان کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت میں بیٹھتے ہیں، پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ مسند خلافت میں بیٹھتے ہیں۔ اب خلافت کا دورانیہ سب سے زیادہ خلافت کے دور کس کے پاس رہا؟ سب سے زیادہ خلافت کا وقت کس نے گزارا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی مسند خلافت پر آئے، مسند خلافت پہ آئے، 23 لاکھ مربع میل سے زیادہ کا 22 لاکھ مربع میل کے فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جب ہوئی تو کم و بیش 40 لاکھ مربع میل کی حکمرانی مسلمانوں کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد خلافت پر بیٹھے رہے، وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا،
یہاں تک کہ آخری 4 سال جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آئے، منافقین نے سر اٹھا لیا۔ یہودیوں کا پالا ہوا عبداللہ ابن سبا، اس نے ایک فتنہ برپا کر دیا، طرح طرح کے اعتراضات حضرت عثمان غنی پر لگانا شروع کر دیے، طرح طرح کے اعتراضات۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ عثمان تو وہ ہے جو بدر میں شریک نہیں ہوا، ایک اعتراض یہ تھا عثمان تو وہ ہے جو حدیبیہ میں نہ تھا، عثمان تو وہ ہے کہ جس نے اپنی مالوں کے لیے چراگاہوں کو وقف کر دیا ہے، عثمان تو وہ ہے کہ جس نے اعلیٰ منصبوں پر اپنے رشتہ داروں کو بٹھا دیا ہے۔ وہ اعتراضات لگا رہا تھا، اور ادھر وکیل صفائی کون تھے؟ حضرت عثمان کی صفائی بیان کرنے والے وکیل کون تھے؟ آج ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ خدا را ہم ظلم نہ کریں، اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہ کریں، ہم دین کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی پر عثمان غنی پر عبداللہ ابن سبا اعتراضات کر رہا تھا، اور ان اعتراضات کا جواب دینے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی وکیل صفائی بن کر میدان میں اترے تھے، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، حالات خراب ہو گئے، لوگ حج کے لیے آئے اور ان منافقین نے مدینہ پہ دھاوا بول دیا، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گئے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ کس وقت؟ کہ جب مدینہ منورہ نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی منبر پر تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، انہوں نے کہا لوگوں یہ بات ہے، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا عثمان ہم تیری بات نہیں مانتے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، کہا کہ ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم تیری بات نہیں مانتے، یہاں تک کہ ایک بدبخت آگے بڑھا۔ حضرت عثمان غنی کی عادت تھی خطبہ دیتے تھے عصا ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ بدبخت آگے بڑھا، اس نے عصا کو چھینا، اپنے گھٹنے پر رکھ کر عصا کو توڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی کی چیخ نکل گئی، کہا او ظالم، اس سے بہتر تھا تو مجھے قتل کر دیتا، اس عصا کو نہ کچھ کہتا، تجھے پتہ نہیں یہ وہ عصا ہے کہ جس کو نبی اپنے ہاتھ میں رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضرت عثمان غنی اپنے گھر تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضی گئے، کہا اے عثمان اجازت دیجئے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم ان سے قتال کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد نے جواب دیا، اس فرزند نے جواب دیا، اس محبت کرنے والے نے جواب دیا، اے علی میں اپنی ذات کی وجہ سے مدینہ منورہ میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ اور حضرت عثمان غنی کو نبی نے بشارت دی تھی، اے عثمان رب تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا، تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا۔ اے عثمان منافقین تیری خلافت کا کرتا اتارنا چاہیں گے، اے عثمان جان دے دینا پر خلافت کا کرتا نہ اتارنا۔ یہ بشارت تھی حضرت عثمان کے پاس۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگوں نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آج لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن سے دور رہ کر قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا قرآن نہیں کہتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین؟ یہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ ان کو کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ۔ یہ کس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ کبھی قرآن پڑھو تو صحیح نا۔ قرآن رکھ دیا طاقچوں میں، روشن دانوں میں کھولنا ہے رمضان میں، اور اعتراضات کرنے صحابہ پر سارے سال۔ ترجمہ پڑھو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اس درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی،
کس کے لیے بیعت ہو رہی تھی؟ حضرت عثمان غنی کے لیے، کیونکہ خبر چل نکلی تھی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وقت نہیں تفصیل کے اندر جاؤں، نبی نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں، عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں، واپس نہ جائیں گے۔ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، بیعت ہو رہی ہے۔ ادھر رب نے جبرائیل کو دوڑایا، جا جبرائیل جا کے بشارت دے دے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ تحقیق رب ان مومنین سے راضی ہے، راضی ہے ان سے۔ ان کے اندر کون تھے؟ عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، علی بھی تھے، 1400 صحابہ تھے۔ آج 1450 سال کے بعد صحابہ پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ رب کہہ چکا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں ان سے کیوں راضی ہوں؟ فعلم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھ لیا ہے، یہ دل پاکیزہ ہے، یہ دل قیمتی ہے۔ فانزل السکینہ، میں ان پر سکینہ نازل کر چکا ہوں، میں ان پر سکینہ نازل کر چکا ہوں۔ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ۔ رب نے جبرائیل کو دوڑایا، جا جبرائیل جا کر بتا، ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اس بیعت پر سب سے اوپر رب کا ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں پر سب سے اوپر کس کا ہاتھ؟ اور رب کا ہاتھ، کہ رب بھی چاہتا ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جاؤ۔ جی ہاں، یہ عثمان ہیں، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، دشمن آگے بڑھا، محاصرہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہمیں 3 دنوں کا محاصرہ یاد رہا، 40 دنوں کا محاصرہ کیوں بھول گئے؟ 40 دنوں کا محاصرہ کیوں بھول گئے؟ 40 دن عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا، پانی بھی بند، کھانا بھی بند۔ حال یہ ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ کندھے پر لیے عثمان کے گھر جا رہے پانی دینے، منافق نے تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گیا، حضرت علی نے پگڑی اتارا، پگڑی کو لپیٹا، حضرت عثمان غنی کے گھر پھینکا، کہا اے عثمان میں اپنی نشانی بھیج رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن تو گواہی دے سکے کہ علی میرے لیے پانی لے کر آ رہا تھا، علی پانی لے کر آ رہا تھا۔ وہ حضرت علی المرتضی کہ جنہوں نے اپنے صاحبزادوں کو عثمان غنی کے دروازے پر بٹھایا ہوا تھا، پہرہ دار تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، عثمان غنی نے چھت پر چڑھ کر وہ خطبہ دیا کہ اگر وہ خطبہ پہاڑوں کو دیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ خطبہ کیا تھا؟ او لوگوں تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں ذوالنورین بھی ہوں، ذوالہجرتین بھی ہوں، میں نبی کا دورہ داماد بھی ہوں، مجھے جانتے نہیں ہو۔ آج تم نے مجھ پر اس کنویں کا پانی بند کر دیا جس کنویں کو خرید کر میں نے تمہارے لیے وقف کیا تھا۔ آج تم نے اس مسجد میں میرا داخلہ بند کر دیا جس مسجد کی زمین خرید کر میں نے وقف کی تھی۔ میں یہ باتیں اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا آ جائے، اور تم میرے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر لو، مجھے قتل نہ کرنا۔ لیکن ان ظالموں کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے نا، ان کے دل پھر نرم نہیں ہوتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، مہر لگ چکی تھی، یہاں تک کہ ایک بدبخت آگے بڑھا، اور اس وقت بڑھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو بشارت دے چکے تھے، فجر کی نماز پڑھ کر
اونگ لگی، نبی کی زیارت ہوئی، کہا عثمان روزہ رکھ لیا ہے نا، اب افطاری ہمارے ساتھ کرنا، روزہ رکھ لیا ہے افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ ظالم آگے بڑھا، حملہ کیا، داڑھی پکڑ کر گھسیٹا گیا، قرآن کو ٹھوکر ماری گئی، یہاں تک کہ نیزے برسائے گئے اور حضرت عثمان غنی کا خون جا کر نکلا قرآن پر۔ اے عثمان آپ کی عظمت پر قربان جائیں، آپ نے زندگی گزاری، آپ نے زندگی گزاری قاری قرآن بن کر، آپ نے خلافت کا وقت گزارا ناشر قرآن بن کر، اور آپ کی موت آئی تو شہید قرآن بن کر۔ آپ شہید قرآن بن کر دنیا سے گئے اور شہادت ہوئی۔ 3 دن میت اس گھر میں پڑی رہی۔ 3 دن کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو زوجہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بہن ہے حضرت امیر معاویہ کی، انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر آ کر خطبہ دیا تھا۔ وہ خطبہ میں پھر کبھی وقت ہوا زندگی رہی عرض کروں گا۔ ان کے خطبے کے بعد لاش کو پھر اٹھانے دیا گیا رات کی تاریکی کے اندر۔ ہاں وہ عثمان جو لوگوں کو کپڑے پہناتا رہا، پریشان نہ ہوا کرو کہ اس اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے، اس عثمان کی قربانی تو دیکھو کہ جس عثمان نے لوگوں کو کپڑے پہنائے، اور جب آخری سفر پہ روانہ ہو رہا تھا تو لوگوں نے کفن تک نہ پہننے دیا۔ پریشان نہ ہوا کرو کہ اس اسلام نے ہمیں کیا دیا، جب پریشانی ہو تو دیکھ لیا کرو عثمان غنی کی شہادت کی طرف کہ جنہوں نے پیاسوں کو پانی پلایا، اور جب عثمان کا وقت آخر آیا تو اس پانی سے ان کو غسل تک نہ دیا گیا۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں ہیں۔ 3 دن کے بعد میت کو اٹھایا گیا، جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آج بھی جنت البقیع کے بیچوں بیچ حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کی قبر کی زیارت کی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، میرے اس سے پہلے دعا سے پہلے ایک عرض کر دینا میں پھر سے ضروری سمجھتا ہوں کہ خدارا صحابہ کے بارے میں کبھی بھی کسی بھی موضوع پر جب بھی صحابہ کے بارے میں کہیں گفتگو ہو اور صحابہ کے عقائد اور نظریات اور ان کے معاملات کے بارے میں کوئی بکواسات کرنا چاہے تو خدارا اس کی زبان کو بند کر دو۔ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم صحابہ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین تا دم آخر ہم سب کو اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما دینا۔ آمین ثم آمین۔